जो इंट्यूशन है उसको हम जो रोज़मर्रा के जो काम हैं हमारे, जहाँ पर हम काम करते हैं, वहाँ पर किस तरह सही तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये थॉट्स आपके सबकॉन्शियस में किसी जगह होते हैं। द ओनली थिंग इज आप इन थॉट्स को कब लेकर आ रहे हैं वापस। हायरिंग प्रोसेस है या हमारा जो टैलेंट एक्विजिशन है, थ्रू इंट्यूशन इट एक्चुअली ट्रांसफॉर्म्स इनटू इनोवेशन एट वर्क। हमें उस सिचुएशन में से बाहर निकलने के लिए बकअप करती है, हमें फोर्स करती है दैट यू हैव टू फोकस ऑन द सोल्यूशन रादर देन द प्रॉब्लम। दैट इज द पर्सन हिमसेल्फ। आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन वालिहि बिक़द्रि हुस्निहि व जमालिहि व नूरिहि व कमालिहि। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हसन रज़ा आज एक दफ़ा पे आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, आपका फीडबैक आया था कि हसन भाई एक ऐसे टॉपिक पे डिस्कशन की जाए कि इंट्यूशन, ये क्या होती है इंट्यूशन, और इंट्यूशन को किस तरह हम इस्तेमाल करके अपनी जो ज़िंदगी है वो आसान कर सकते हैं, और जहाँ पर हम काम करते हैं क्या ये इंट्यूशन वहाँ पर भी काम करती है। इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने के लिए हमने दावत दी है वन ऑफ द C-suite HR प्रोफेशनल ऑफ पाकिस्तान। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, ही इज़ सच अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग, अ वंडरफुल प्रोफेशनल, HR प्रोफेशनल हैं, और इनके अलावा ये IT में भी एक बहुत बड़ा नाम रखते हैं। दोस्तों, इनका नाम है फ़ारूक। आइए मिलते हैं फ़ारूक साहब से और जानते हैं उनका एक्सपर्ट ओपिनियन अबाउट दिस टॉपिक। फ़ारूक साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे एंड आई एम सुपर एक्साइटेड कि आज आप हमारे साथ हैं। वेलकम ऑन बोर्ड ब्रदर। Thank you very much, Hassan Saab, and it's wonderful. Thank you very much for inviting me on board. और आई थिंक we're off to a great start. मैं बहुत ग्रेट, खुश हूँ वंडरफुल। आपके पास मैं भी बहुत खुश और एक्साइटेड हूँ क्योंकि आई एम श्योर दैट दिस सेशन इज़ गोइंग टू बी अ वंडरफुल सेशन बिकॉज द टॉपिक इज़ वेरी यूनिक और इंटरेस्टिंग, पर्टिकुलरली जो हमारे कॉर्पोरेट के प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फारूक भाई विल लाइक टू नो अबाउट इट दैट व्हाट इज़ इंट्यूशन। ओके, सो जब हम इंट्यूशन की बात करते हैं तो पहली चीज़ जो हमारे जहन में आती है वो इस तरह के कोई वूहू टर्म्स या इस तरह की कोई टैबूज़ जो हम अपने साथ कल्चरली कैरी कर रहे होते हैं। लेकिन मैं इसको थोड़ा सा इस कॉन्टेक्स्ट में बात करना चाहूँगा जिसके अंदर बीइंग अ मुस्लिम एज वेल एंड और फॉर एनी मैटर ऑफ एनी रिलीजन ऑफ फेथ, इंट्यूशन बेसिकली इज़ योर इनर वॉइस। ठीक है, और आई थिंक सबसे ज़्यादा करीब किसी इंसान या किसी शख्सियत के जो चीज़ होती है वो उसका अपना आप है। तो इंट्यूशन इज़ समथिंग विच you will always hear, which you will always be be put in that thought कि आप अपने आप को सुने। लेकिन अक्सर व बेशतर ऐसा होता है कि हम अपनी रोज़मर्रा की चीज़ों और उलझनों में इस तरह से मसरूफ़ होते हैं कि हम उस आवाज़ को पहचान नहीं पाते। सो फॉर मी इंट्यूशन इज़ योर इनर वॉइस। बिल्कुल सही। अब हमें ये बताइएगा कि जो इंट्यूशन है उसको हम जो रोज़मर्रा के जो काम हैं हमारे, जहाँ पर हम काम करते हैं, वहाँ पर किस तरह सही तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्रेट। तो हसन साहब, इसमें मैं आपको कुछ इस तरह के एग्जांपल्स देना चाहूँगा जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि इंट्यूशन जो है इज़ समथिंग विच वी शुड डेफिनेटली लुक फॉरवर्ड टू। देखें, क्या होता है कि अक्सर व बेशतर हम लेट्स सपोज़ किसी मसले के अंदर हैं। अब मैं पेंडेमिक का अगर मैं को थोड़ा सा जिक्र मैं बताऊँ तो पेंडेमिक में बहुत सारी कंपनीज़ के अंदर हमने देखा, बहुत सारे जोन्स में हमने देखा कि काम बंद हो गया या ऑपरेशंस नहीं रिज्यूम हो रहे थे, नॉट ओनली इन आवर कंट्री बट ग्लोबली। उस सिचुएशन के अंदर बहुत सारी कंपनीज़ ऐसी थीं जो सर्वाइव भी नहीं कर सकी, या अगर कुछ कंपनीज़ ने सर्वाइव किया तो वो इतना अच्छा रिज़ल्ट नहीं लेकर आ सके। मगर कुछ कंपनीज़ ऐसी थीं जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, और उसका एक रीज़न ये है कि what they tried to do was they tried to listen at the organization's voice। और वो कैसे? जब a group of people when they sit together and when they're discussing about something, तो उसमें से कोई ना कोई ऐसी चीज़ या कोई ना कोई ऐसा सोल्यूशन ज़रूर निकल आता है जो आप
صرف سننا چاہتے ہیں اس کو، وہ آپ کے اندر کی اپنی آواز ہوتی ہے، اور جیسے ہی آپ اس چیز کو آگے سامنے لے کر آتے ہیں، when you start working on it, magic starts to happen. So intuition is very important for moving on. بالکل صحیح. اچھا اب ہم ذرا ایک ہمارے فالوور ہیں، ان کا ایک کویسچن ہے وہ آپ سے کریں گے آن دا بہاف آف آر فالوور. سب سے پہلے ہمیں یہ بتائیے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے یہ بتائیے کہ انٹویشن کی بیسس کے اوپر میں کس طرح سے جج کروں گا کہ آج میرے باس کا موڈ ٹھیک ہے یا خراب ہے. گریٹ. اچھا دیکھیں، ایسا ہے کہ جب ہم اپنے ورک پلیس پر ہیں یا ایون اپنے گھر پر بھی ہیں، تو کبھی کبھی اس طرح کی سچویشنز آتی ہیں ہمیں، اور ہمیں فیس بھی کرنی پڑ رہی ہوتی ہیں جن کے بارے میں ہم پریپیئرڈ اس وقت نہیں ہوتے. تو انٹیوشن، چاہے آپ کسی بھی مشکل میں ہوں، کسی ریلیشن شپ کے مسئلے میں ہو، چاہے وہ آپ کے ورک پلیس پہ یا پرسنل لیول پر ہے، the first thing which we need to do is to have that silent listening. صحیح ہے. اور وہ جو اسٹلنس ہے اس چیز کو آبزرو کرنا بہت امپورٹنٹ ہے. اچھا میں کیوں کہتا ہوں کہ انٹیوشن کو ہم ایز اے ٹیبو کی طرح نہیں لے کر جائیں، بٹ سائنٹیفکلی پروون بہت ساری بریدنگ ایکسرسائزز ہیں جو ہم ویلنس میں یا اس طرح کے سیشنز میں ہم جب جاتے ہیں، یا ویبینارز کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں، یا ایک انڈو انوائرمنٹ میں اگر کوئی چیز ہو رہی ہے تو اس کے اندر ہمیں یہ چیز فیل ہوتی ہے کہ وی آر ایبل ٹو ایبزارب مور، not only the solution to the existing problem, but also more views, more advices, and we're open for discussion. جس کے اوپر اگر کبھی لیٹ سپوز آپ کے باس یا آپ کے کولیگ یا فار دیٹ میٹر آپ کے ریلیشن شپ میں کہیں پہ کوئی اس طرح کا ایشو آتا ہے، فرسٹ تھنگ وی نیڈ ٹو ڈو از ٹو ہولڈ آور بریتھ and start doing those breathing exercises which helps us کہ اب ہمیں آگے اس چیز کو کیسے لے کر چلنا ہے. there's always a reaction to certain things. اگر آپ اپنے ریاکشنز کے اندر اس طرح کی چیزوں کو ڈھال لیتے ہیں جس کے اندر آپ کو یہ فیل ہو کہ آپ اس چیز سے باہر نکل سکتے ہیں، تو آپ کا آدھا مسئلہ تو وہیں پہ ریزولو ہو جاتا ہے. بالکل صحیح، بالکل صحیح، پرفیکٹلی سیٹ. اچھا اب ذرا ہم ہائرنگ کی بات کرتے ہیں. اب جب مجھے بتائیے کہ کینڈیڈیٹ آ کے بیٹھتا ہے تو آپ کو ایک فیلنگ آتی ہے کہ یار یہ کینڈیڈیٹ میچ لگتا ہے، پرفیکٹ میچ ہے، اور سم ٹائم لگتا ہے کہ نہیں. اس کو آپ انٹویشنل پوائنٹ آف ویو سے کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ گریٹ کویشچن. اچھا دیکھیں، میں اس کو تھوڑا سا ریلیٹ کروں گا کیونکہ ہم اب ریکروٹمنٹ کی بات کر رہے ہیں، ٹیلنٹ ایکوزیشن کی بات کر رہے ہیں. تو جب دا ورڈ اٹ سیلف ٹیلنٹ، صحیح ہے کہ ہم ٹیلنٹ ایکوائر کر رہے ہیں اپنے پاس میں، انٹیوشن پلیز اے ویری امپورٹنٹ رول. دیکھیں کسی بھی سیٹ آرگنائزیشن میں کس چیز کی ضرورت ہے؟ آپ کو کیا کسی ایسے انڈیویجول کی ضرورت ہے ہو از این ایکسپرٹ آف ہز فیلڈ، اور پرہیپس یو نیڈ این انڈیویجول ہو ہیز دیٹ ول ٹو بیکم این ایسٹ ٹو دی آرگنائزیشن، اینڈ you can probably groom that individual. He or she will then be able to do that particular task or that job. اچھا تو فرسٹ آف آل جو پہلی چیز ہم دیکھتے ہیں جب بھی ہم کسی انڈیویجول سے بات کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ایک چیز، ایک حص ہم میں رکھی ہوئی ہے جس کو ہم جب ہم ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہمیں ان سے وائبز فیل ہوتی ہیں. وہ صحیح ہے. تو یہ دو طرفہ وائبز ہوتی ہیں. So it is very important for the candidate as well as the interviewee to be as compassionate and to be as empathetic while conducting that interview. And similarly جو candidate ہے اس کے لیے بھی یہ بہت important ہے کہ وہ اپنے آپ کو اسی طرح سے ویلکمنگ رکھے کہ وہ چیزوں کو بیچ میں کہیں بیریکیڈ نہ کر رہے ہوں یا کر رہی ہوں. Agreed. So that is one. دوسرا، when you know that this particular candidate is the right fit for the job, sometimes you do not necessarily have to just indulge them into a set JD. صحیح ہے.
sometimes in some companies جو کہ میں نے بھی اپنے ایکسپیرینس میں کیا ہوا ہے, we tend to give them loose JDs. کیوں؟ اس سے ہم ایکسٹرنسک موٹیویشن کے اوپر ہم کام کر رہے ہوتے ہیں. دیکھیں جب ہم اس کی بھی بات کر رہے ہیں تو اس میں بھی دو چیزیں آ جاتی ہیں. when I say extrinsic, so intrinsic motivation is something جہاں پر people who are actually willing to do a job, they want to do a good job, but provided they are given the opportunity, they are given the space, they are given the authority to work. Extrinsic is something کہ جہاں پر آپ ان کو ریوارڈ کر سکتے ہیں for doing a better job for whatever task they were assigned to do. تو اسی لیے یہ چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں اور یہ ساتھ ساتھ میں چل رہی ہوتی ہیں. اینڈ سو ہمارا جو ہائرنگ پروسیس ہے یا ہمارا جو ٹیلنٹ ایکوزیشن ہے, تھرو انٹویشن it actually transforms into innovation at work. Agreed. You know, so then we start coming up with all those Great. factors. Wonderful. اچھا, amazing discussion فاروق صاحب. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے اداروں میں, موسٹ پروبیبلی جو اوپر لوگ بیٹھے ہیں وہ کہتے ہیں لاجیکلی بات کرو, انٹویشن جو ہے نا یہ کچھ نہیں ہوتی. ہاؤ ٹو کنونس دیم؟ اوکے, تو لیٹس سے ہم لاجیکلی بھی بات کرتے ہیں. دیکھیں پھر میں وہی بات کہتا ہوں کہ انسان کے لیے سب سے بڑا جج اور سب سے بڑی جوری, صحیح ہے, وہ انسان خود ہے. ہم کسی بھی زندگی کے کسی بھی حصے میں ہوں, کہیں پر بھی کسی بھی طرح کی سچویشن میں, تو جو چیز ہمیں اس سچویشن میں سے باہر نکلنے کے لیے بک اپ کرتی ہے, ہمیں فورس کرتی ہے دیٹ یو ہیو ٹو فوکس آن دا سولوشن رادر دین دا پرابلم, دیٹ از دا پرسن ہمسیلف. تو جب ہم یہ بات کر رہے ہیں تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اس بات کو کمپلیٹلی رول آؤٹ کر دیں کہ انٹیوشن از نتھنگ. I personally believe intuition is the first thought which a person gets. Sometimes ایک سیکنڈ کے اندر آپ کے ذہن میں کوئی چیز آ سکتی ہے. ہو سکتا ہے کہ let's suppose if you're working with a financial markets company, or if you're in the tech industry, you're trying to pitch your product to a customer abroad or anywhere, or perhaps you're working in a non-tech industry, آپ کسی مینوفیکچرنگ سائٹ پہ ہیں یا کہیں پر بھی ہیں. تو پہلی چیز آپ کے ذہن میں کیا آتی ہے جب آپ کسی پرابلم میں ہیں؟ صحیح ہے, لیٹس سپوز if you're unable to bring funding to your capital markets, تو آپ کیا کریں گے؟ You start looking out for hints, اور آپ سوچتے ہیں. اور یہ سوچ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو اپنے آفس کے کمرے کے اندر یا اپنے ورک پلیس میں یا اپنے گھر کے ڈرائنگ روم میں آئے. یہ سوچ آپ کو کہیں پر بھی آ سکتی ہے. صحیح ہے. فار می پرسنلی ایٹ ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم نماز میں ہوتے ہیں یا ہم سجدے میں ہوتے ہیں تو غیبی طور پہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ خود ہی اس چیز کو آگے لے کر آ جاتے ہیں اور آپ وہ چیز کو سوچنے لگتے ہیں. لیکن اٹس ناٹ نیسیسری, اس کو ہم ہرگز لنک نہیں کر سکتے, کیونکہ لائک آئی سیڈ دیر آر سرٹن سائنٹیفک پوائنٹس وچ ٹیک اس ٹو دا زون جہاں پر ہم اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ دیکھیں یہ تھاٹس آپ کے سب کانشیس میں کسی جگہ ہوتے ہیں. دا اونلی تھنگ از آپ ان تھاٹس کو کب لے کر آ رہے ہیں واپس. صحیح ہے. اینڈ وہ جو مومنٹ آف ڈیزائر ہوتا ہے, صحیح ہے, وہ چیز اس کو آگے پلنج ان کر کے لے کر آتی ہے. بالکل صحیح. تھینک یو ویری مچ فاروق صاحب فار یور ٹائم, فار یور سپورٹ اینڈ لو. آئی مین یو آر این امیزنگ اسپیکر. آئی ریئلی انجوائڈ دا ہول ڈسکشن. جی, پلیجر از آل مائن. آئی انجوائڈ دا ڈسکشن ایز ویل. تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ. آپ لوگوں کا بھی بہت شکریہ آج کے ایپیسوڈ دیکھنے کا. میں امید کرتا ہوں آج کے ایپیسوڈ آپ کو پسند آئی ہوگی. دوستوں اپنا فیڈ بیک ہم سے ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ ہم بھی امپروو کر سکیں. دعاؤں میں یاد رکھے گا. انشاءاللہ عن قریب ایک نئی ٹاپک, نئے گیسٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. ٹیک کیئر. بائے بائے.